السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوشل میڈیا پر اکثر و بیشتر ایک روایت بہت زیادہ شیئر کی جاتی ہے، بہت زیادہ بیان کی جاتی ہے۔ لوگ اپنے بیانات کے اندر بڑے زور و شور کے ساتھ اس روایت کو بیان کرتے ہیں، اور باقاعدہ یوٹیوب پر بھی اس کی بہت ساری ویڈیوز پڑی ہوئی ہے۔ کئی دیندار لوگ بھی اس روایت کو بیان کرتے ہیں، اور بڑا افسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے اس روایت کی صحیح تحقیق کیوں نہیں کی۔ آپ حضرات نے سنا ہوگا، کئی لوگ اپنے بیانات کے اندر کہتے ہیں یا پھر سوشل میڈیا پر شیئر کرتے رہتے ہیں کہ ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے کر جائے گی، اپنے باپ کو، بھائی کو، شوہر کو اور اپنے بیٹے کو۔ اس روایت کی حقیقت کیا ہے؟ جب وہ بیان کرتے ہیں تو اس طریقے سے کہتے ہیں کہ دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسا مرد جس پر جنت واجب ہو چکی تھی، جو جنت کی طرف جانے والا تھا، لیکن اس کی بہن یا اس کی بیوی یا اس کی بیٹی اگر وہ اپنی بدعملی کی وجہ سے اللہ کے یہاں اپنے اعمال میں فیل ہو گئی، پھنس گئی، تو وہ اپنی اس بدعملی کی وجہ سے خود تو جہنم میں جائے گی ہی، ساتھ میں اپنے باپ کو، بھائی کو، بیٹے کو، شوہر کو، ان کو بھی لے کر جائے گی۔ اور اس روایت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ کیا یہ واقعتاً ایسی کوئی روایت ہے یا پھر یہ بے اصل ہے؟ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھے کہ دیکھیے، یہ روایت بالکل من گھڑت ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ترمذی کے اندر ایک روایت ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجرم اپنے گناہ پر خود پکڑا جائے گا۔ باپ کے جرم کی سزا بیٹے کو نہیں ملے گی، اور بیٹے کے جرم کی سزا باپ کو نہیں ملے گی۔ اور ویسے بھی یہ اسلام کے اصول کے خلاف ہے کہ گناہ تو بیٹی کرے یا گناہ تو بیوی کرے، بہن کرے، ماں کرے، اور سزا اس کے بھائی کو ملے یا بیٹے کو ملے یا پھر اس کے باپ کو ملے۔ لہٰذا اس طرح کی باتیں نہ تو شیئر کرنی چاہیے، اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس طرح کی باتیں منسوب کرنی چاہیے۔ اگر کبھی کسی نے اس طرح کی بات بیان کی یا شیئر کی یا لوگوں کو بتائی تو انہیں توبہ کرنی چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ ایسی کوئی بھی روایت نہیں ہے۔ شاید آپ کو بڑا عجیب لگے اور آپ یہ کہے کہ ہم نے فلاں عالم سے یہ بات سنی تھی یا فلاں بزرگ سے جو اپنے آپ میں بہت بڑے تھے، بڑے نیک تھے، ان کے بیان کے اندر یہ بات سنی تھی۔ تو یہ کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ آدمی کو اگر کسی بات میں شک پیدا ہو جائے، یعنی انسان کوئی ایسی بات سنے کہ ایک اس کو صحیح بتا رہا ہے، دوسرا غلط بتا رہا ہے، تو پھر آدمی کو چاہیے کہ وہ اس بات کی صحیح تحقیق کرے، یعنی سنی سنائی باتوں پر عمل نہ کرے کہ اس سے سن لیا، اس سے سن لیا۔ اسے چاہیے کہ وہ اپنے معتبر علماء کی طرف رجوع کرے۔ جیسے میں نے یہ روایت بتائی، تو اس روایت کی تحقیق کے لیے آپ معتبر علماء سے ضرور پوچھیں کہ کیا ایسی کوئی روایت ہے۔ فتاویٰ دارالعلوم دیوبند کے اندر ایسی کسی بھی روایت کا انکار کیا گیا ہے، لہٰذا ایسی کوئی بھی روایت بیان کرنے سے گریز کیا جائے، بچا جائے، احتیاط کی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کرنے سے آدمی کو توبہ کرنی چاہیے، بچنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ یہ بات بالکل درست ہے۔ قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا کہ اپنی آل اولاد کی، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرو، ان کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور ان کو دین سکھاؤ۔ لیکن اگر انہوں نے دین نہیں سیکھا یا وہ دین پر نہیں چلے تو ان گناہوں کی سزا ماں باپ کو نہیں ملے گی۔ ماں باپ ان کے ان گناہوں کی وجہ سے اللہ کے یہاں نہیں پکڑے جائیں گے۔ ماں باپ کا بس اتنا حق بنتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کو بارہا تنبیہ کرتے رہے کہ بھئی نماز پڑھو، اللہ کے دین کا کام کرو، مسجد میں جاتے رہا کرو، علماء کی صحبت میں بیٹھتے رہا کرو، اللہ والوں سے ملتے رہا کرو۔ یہ چیزیں تربیت کے دائرے میں آتی ہے۔ تربیت واقعتاً ماں باپ کو کرنی چاہیے، لیکن اگر بچوں کی تربیت نہیں ہوئی، مان لیجئے ماں نیک ہے
یا پھر باپ نیک ہے، بیٹا نیک ہے اور اس نے پوری زندگی نماز پڑھی، روزے رکھے، اچھے کام کیے، صدقہ دیا، اللہ کے ایک ایک حکم پر عمل کیا، لیکن اللہ نہ کرے کہ کسی کے ساتھ ایسا ہو، اس کی بہن یا بیٹی یا اس کی بیوی وہ غلط نکل گئی، وہ بے دین نکل گئی، تو اب اس کی سزا اس بھائی کو یا شوہر کو یا باپ کو نہیں ملے گی، اس کی سزا اسی کو ملے گی۔ بس اس کا اتنا حق بنتا ہے کہ یہ بار بار اس کو کہتا رہے، بتاتا رہے کہ یہ چیز بالکل غلط ہے، ان چیزوں سے باز رہنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک اور واقعہ جو بہت زیادہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ سورج طلوع نہیں ہوا، یعنی سورج نہیں نکلا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان نہیں دی تھی، کسی دوسرے صحابی نے اذان دی تھی۔ تو لوگ اس واقعے کو بھی بہت زیادہ بیان کرتے ہیں، یہ بھی بے اصل ہے، اس واقعے کی کوئی اصل نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے، کیونکہ اس کے برخلاف ایک اور واقعہ ہے جس میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ذمہ داری سونپی تھی کہ ہمیں صبح کی اذان پر اٹھا دینا۔ آپ سفر سے آ رہے تھے، راستے میں ایک پڑاؤ ڈالا، وہاں آپ نے آرام کیا اور ایک شخص کو ذمہ داری دی جس میں حضرت بلال حبشی بھی تھے کہ بھائی فجر کی اذان دینا اور نماز کے لیے ہم سب کو اٹھا دینا، لیکن اتفاق سے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سو گئے، آپ کی آنکھ لگ گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر، آپ کے مبارک چہرے پر جب سورج کی کرنیں لگی یعنی دن نکل آیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی۔ آپ نے حضرت بلال حبشی سے کہا کہ آپ نے نہیں اٹھایا۔ حضرت بلال حبشی نے معذرت رکھی، یا رسول اللہ میری آنکھ لگ گئی تھی۔ تو دیکھیے اس دن بھی حضرت بلال حبشی نے اذان نہیں دی تھی، تو اگر سورج نہ نکلتا حضرت بلال حبشی کی اذان کی وجہ سے تو وہ اس دن بھی نہ نکلتا۔ تو لہٰذا جو اس طرح کے واقعات من گھڑت جھوٹے قصے کہانیاں بیان کرتے ہیں ان کو ذرا احتیاط کرنی چاہیے، بچنا چاہیے۔ صرف لوگوں کی شاباشی لینے کے لیے، لوگوں کے سامنے لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے اور ان کی واہ واہی ان کی زبانوں سے کہلوانے کے لیے جھوٹے واقعات کا سہارا نہیں لینا چاہیے۔ ہر چیز کو بیان کرنے سے پہلے ضروری ہے یا تو کسی کتاب کا مطالعہ کیا جائے یا پھر کسی معتبر عالم کی زبانی اس بات کو سنا جائے۔ امید ہے کہ آپ ان دونوں واقعات کو اگر آپ نے کبھی بیان کیا ہے تو توبہ ضرور کریں گے، اور اگر آپ نے کبھی بیان نہیں کیا، کبھی کسی کو بیان کرتے ہوئے سنا، تو حکمت کے ساتھ اسے بھی ضرور سمجھائیں گے کہ بھائی یہ چیز بالکل بے اصل ہے، ایسا نہیں ہے۔ یعنی ایک تو وہی جو نبی علیہ السلام کی طرف وہ جھوٹی روایت منسوب کی جاتی ہے کہ ایک عورت 4 مردوں کو لے کر جائے گی، یہ بالکل جھوٹ ہے، غلط ہے۔ نبی علیہ السلام کی طرف یہ جھوٹی روایت منسوب کی گئی ہے۔ اسی طریقے سے حضرت بلال حبشی کی اذان کا واقعہ یہ بھی بالکل جھوٹا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ حضرت بلال حبشی نے اذان نہیں دی، سورج طلوع نہیں ہوا، یہ دونوں چیزیں بالکل غلط ہے، جھوٹ ہے، ان سے بچے۔ امید ہے کہ آپ انشاءاللہ صحیح دین سیکھنے کی کوشش کریں گے، جھوٹے من گھڑت واقعات سے خود کو بھی اور اپنے قریبی جاننے والوں کو بھی ضرور بچائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح بات سیکھنے کی، سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Subscribe Maulana Farman Naseem to get more videos.